پانچویں نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے چغل خوری سے بچنا ہے ہم نے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا چغل خور ہو، جو چغلی کرتا ہو۔ چغلی چیز کیا ہے؟ چغلی کا مطلب کیا ہے؟ بھئی چغلی اس چیز کو کہتے ہیں یعنی کہ ہر بات کو سن کر بڑھا چڑھا کر اضافہ کر کے اس کے دل میں یہ مقصد ہے ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو باتیں بیان کرے، تو اس چیز کا نام چغلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جہنم میں جائے گا، تو اس لیے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ چغل خور، چغلی کرنا بہت بڑا اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دو قبروں سے گزر ہوا، تو ان قبروں کو، قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابے، جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر کے اندر۔ ایک تو وہ شخص ہے جو یعنی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ کر چغلی کرتا تھا، چغل خور تھا، تو اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ خود اندازہ لگائیں یہ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں فوراً اس کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس گناہ سے بچنا ہے۔ چغل خور یعنی کہ چغلی کرنا، چغلی کے یعنی کہ ایسی باتوں کو بڑھا چڑھا کر لوگوں میں اختلاف پیدا کر دینا، فتنہ فساد پیدا کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کی چغلی کی ہے تو آپ اس سے جا کر معافی مانگ لیں، اگر وہ آپ کو معاف کر دے گا تو پھر اسی طرح آپ اللہ کے حضور بھی معافی مانگیں، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ جس کی آپ نے چغلی کی ہے اگر اس شخص نے آپ کو معاف نہیں کیا تو آپ کروڑوں مرتبہ اللہ کے حضور معافی مانگتے رہیں تو اللہ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے جس کے بارے ہم برا سوچ رہے ہیں، جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا۔ تو لہٰذا ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اس چغل خوری سے بچنا ہے۔ تو فرمایا گیا لا يدخل الجنت قطات، کہ ہرگز وہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے۔ جو پانچویں نمبر پر چیز آتی ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے باقی مہینوں میں ہم نے اپنے آپ کو ساری زندگی ایک معمول بنا لے، جو اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جب تک لوگوں سے معافی نہ مانگی جائے یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم ایسے گناہ کو کیوں کریں؟ ہم اپنے اوپر کیوں عذاب مسلط کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن جس کی ہم چغلی کر رہے ہیں وہ ہماری نیکیاں سب لے کر چلا جائے گا۔ اگر نیکیاں ہماری کم پڑ گئی تو وہ ہمیں گناہ دے کر چلا جائے گا، تو ہم دنیا میں بھی لٹ گئے، آخرت میں بھی لٹ جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسے گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ اور روزے کی حالت میں تو ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی احتیاط میں رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے ایسی باتیں نہ نکلیں، ایسی گفتگو نہ نکلے جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب ناراض ہو۔ تو چغل خور کی سزا یعنی کہ جہنم میں اس کو جانا پڑے گا، موت کے بعد اس کی یعنی کہ اس کے لیے عذاب تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم زندگی میں کسی شخص کی بھی چغلی نہیں کریں گے، کسی کے بارے ایسے یعنی کہ باتیں بڑھا چڑھا کر لوگوں میں اس کے لیے فتنہ کھڑا نہیں کریں گے۔ ہم توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دے گا، اپنے اعمال اور رمضان کے اجر و ثواب کو بھی بچا لیں گے۔ تو پانچویں نمبر پر ہمیں ملتا ہے ہم نے چغل خوری سے بچنا ہے۔